اللہ حج بیت اللہ میں لے جائے. بولو آمین, بولو آمین. میرے دوستوں, مدینہ مدینہ, آپ کو معلوم ہے مدینہ میں ایک پہاڑ ہے جس کو احد کہتے ہیں, معلوم ہے؟ بولو, بولتے جاؤ, جلدی جلدی بولتے جاؤ, بولتے جاؤ. احد ہے نا, کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے. میں نے اس وقت گیا تو میں نے ایک بھائی کو پوچھا یہ کہاں سے کہاں تک بھی پھیلا, تو کہ اگر حقیقت میں احد پہاڑ کی تاریخ دیکھو تو یہ 18 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. یعنی 18 کلومیٹر تک احد پہاڑ پھیلا ہوا. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے وہاں صحابہ کو بلایا تھا. بولو بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ آ جاؤ آ جاؤ, احد میدان میں آ جاؤ. بولو ہمارے نبی نے بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ اور صحابہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ہمارے نبی نے کتنی پیاری تشکیل کی. چوتھا پارا, بولو کون سا پارا؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ, جن کو یاد ہوگا پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی تشکیل کر رہے, صحابہ کو بلا رہے, آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. ہمارے نبی نے بلایا, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ہمارے نبی نے اعلان فرمایا, آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. جو احد میدان میں آئے گا اللہ معاف کرے گا, اللہ اسے جنت عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. معلوم جو احد میدان میں آئے گا ساتھ میں بولو اللہ معاف بھی کرے گا اور اللہ جنت. یہ تو کون سا پارا میں نے آپ کو بتایا؟ ساتھ میں بولو نا کون سا پارا. یہ اور جگہ پر بھی ہے 27 پارے میں. کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ, اللہ معاف کرے گا, جنت عطا کرے گا. مجھے احد کے بارے میں صرف ایک بات بتانا ہے. احد پہاڑ پر جب جنگ ختم ہوئی, بولو جنگ احد, ایک ایسا واقعہ تھا جو سب کے دلوں کو ہلا دیتا ہے میرے دوست. اور اللہ کی قسم, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میرے لیے بولنا آسان, آپ کے لیے سننا آسان, لیکن وہ واقعہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے. وہ کون سا واقعہ؟ حضرت حمزہ کی شہادت. بولو, حضرت حمزہ ہمارے نبی کے سگے چچا شہید ہوئے. بولو شہید ہوئے نا. اچھا ایک بات ہے, قیامت تک بہت سے لوگ شہید ہوں گے. ارے بولو نا, قیامت تک بہت سے لوگ شہید ہوں گے. بہت سے صحابہ شہید ہوئے, بہت سے تابعین شہید ہوئے, بہت سے اولیاء شہید ہوئے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک لوگ شہید ہوں گے لیکن میرے حمزہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک شہید ہونے والے ہوتے رہیں گے لیکن قیامت میں شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہوں گے. کیوں میرے دوستوں؟ مجھے آپ کو وہ بات بتانی ہے. احد میدان ختم ہوا, احد میدان ختم ہوا, حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں. اور کیسے شہید ہوئے معلوم ہے میرے دوستوں؟ کہنا بہت مشکل ہے. حضرت حمزہ احد میدان میں شہید ہوئے, آپ کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں. بھائی آپ کے بدن کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ یا اور سننا, آپ کے گلے کو کاٹا گیا, اور یہ جو ہے نا سر کا جو حصہ ہے نا اس کو نکالا گیا, اس میں شراب بھری گئی اور وہ لوگوں کو پلایا گیا. میرے دوستوں آپ کے کلیجے کو پیٹ پھاڑ کے آپ کے کلیجے کو نکالا گیا, آپ کے کلیجے کو چبایا گیا, آپ کی آنکھ کو پھوڑا گیا, آپ کے کان کو کاٹا گیا, آپ کے ناک کو کاٹا گیا, آپ کے ہونٹ پہ برچھے مارے گئے, آپ کی 10 انگلیوں میں ہر انگلی کو الگ الگ پھیلا دیا گیا. حضرت حمزہ جو نبی کے سگے چچا ہے, بدن کے 11 ٹکڑے ہوئے ہیں, بدن کا ایک ایک ٹکڑا پھیلا ہوا ہے. اور میرے دوستوں ہمارے نبی احد پہاڑ کے کنارے ہمارے نبی رو رہے ہیں. اتنے میں ہمارے نبی کی نظر پڑی, ایک عورت آ رہی ہے, ایک عورت سامنے سے آ رہی ہے. کون عورت آ رہی ہے؟ جب قریب آتی ہے تو ہمارے نبی کو پتا چلا حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی ہے. بولو حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی, اور کفن کا کپڑا لے کر آ رہی. کفن کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کی, صفیہ کہاں جا رہی ہو؟ صفیہ نے کہا خبر ملی میرے بھائی شہید ہو گئے, خبر ملی میرے بھائی حمزہ شہید ہو گئے, گھر سے کفن کا کپڑا لے کر آئی ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا صفیہ ٹھہر جاؤ, آگے مت بڑھنا, آگے مت بڑھنا, اس لیے کہ تمہارے بھائی جس طرح شہید ہوئے ہیں تم دیکھ بھی نہیں پاؤ گی, تم دیکھ بھی نہیں پاؤ, تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں پائے گی. لاؤ کفن کا کپڑا ہمیں دے دو, ہم پہنچا دیں گے. صفیہ تم گھر واپس چلی جاؤ. ارے بہن ہے بہن, صفیہ جاؤ جاؤ تم گھر واپس چلی جاؤ. صفیہ کہتی نہیں اللہ کے رسول ایک بار تو مجھے دیکھنے دو. اللہ کے رسول میں حمزہ سے بہت محبت کرتی تھی. صفیہ بڑی بہن ہے, بڑی بہن, کیا
क्या कहती है, हमजा मेरा भाई नहीं था, हमजा को मैंने मेरे बेटे की तरह रखा था, मैं बहुत प्यार करती थी हमजा से, मैं खाना नहीं खाती थी जब तक वो नहीं खाते थे, मैं पानी नहीं पीती थी जब तक वो नहीं पीते थे, मैं रात को सोती नहीं थी जब तक मेरा हमजा घर में आके सोता नहीं था। अल्लाह के रसूल मुझे एक बार, मैं बहन हूँ बहन, एक बार तो मुझे जाने दो। हमारे नबी ने कहा नहीं सफिया वही खड़ी रहना, कफन का कपड़ा मेरे हवाले कर दे, आगे मत बढ़ना आगे मत बढ़ना। सफिया क्या कहती, मेरे नबी तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, एक बार तो मुझे मेरे भाई के पास जाने दो। हमारे नबी ने कहा जाओ इजाजत है। ये कहकर हमारे नबी ने आंखों को बंद कर दिया। हजरत सफिया पहाड़ पर चढ़ी है, जब करीब गई है और अपने भाई का यह हाल देखा है, उंगलियां कटी हुई रखी है, नाक कटा हुआ रखा है, कान कटा हुआ रखा। मेरे दोस्तों वो सफिया थी जिसने उंगलियों को अपने हाथ में लिया, अपने भाई की उंगलियों को हाथ में लिया और क्या रोकर कहती है, मेरा भाई यही उंगली तो मेरे बालों पर तू फेरा करता था ना, यही उंगली से तू मुझे प्यार करता था ना। वो सफिया क्या तड़प तड़प के रोई होगी। मेरे दोस्तों बहन है, जो जिसकी बहन होगी ना वो जानता है कि बहन भाई से कितनी मोहब्बत करती है। वो सफिया क्या तड़प तड़प कर कहती होगी, क्या तड़प तड़प कर कहती होगी, ये उंगली से तू मुझे प्यार करता था, ये उंगली तू मेरे बालों पर फेरा करता था, ये चेहरे से तू मुस्कुराया करता था। ए मेरा भाई हमजा तुझे क्या हो गया। सफिया की जबान से एक बात निकली, अल्लाह किसी बहन ने अपने भाई का ऐसा हाल नहीं देखा होगा। वो सफिया कहती अल्लाह हमजा के सदके में मेरी मग़फ़िरत कर दे। बोलो हमजा के सदके में मेरी मग़फ़िरत कर दे। सुनो क्या कहती है, हमजा के सदके में मेरी मग़फ़िरत कर दे। हमारे नबी ओहद पहाड़ के किनारे बैठे, हमारे नबी के कान में आवाज आई, बहन ने दुआ मांगी, हमारे नबी खड़े हो गए, कहा सफिया ये दुआ मत मांग, हमजा के सदके तेरी नहीं, ये दुआ मांग हमजा के सदके अल्लाह क़यामत तक के उम्मतियों की मग़फ़िरत कर दे। खैर मेरे दोस्तों सवाल होता है, हमारे नबी के चचा है सफिया और कफन का कपड़ा रख दी, इसलिए कि कफन को भाई कफन का कपड़ा बाहर रखे जहाँ लाश को उठाना पड़े, यहाँ लाश को उठाएंगे कैसा। अरे भाई लाश को उठाएंगे कैसा, दो एक हाथ से दो पांव को उठाएंगे, एक हाथ से सर को उठाएंगे, यहाँ हमजा की लाश को कैसे उठाएंगे। सर अलग पड़ा हुआ है, खोपड़ी मुबारक अलग पड़ी हुई है, कलेजा अलग निकला हुआ है, उंगलियां बिखरी हुई है। हजरत सफिया ने कफन का कपड़ा वहीं पर रख दिया और जब पहाड़ से उतरने लगी। सुनना, अब सुनने जैसी बात है मेरे दोस्तों। एक सवाल होता है कि नबी रोए, बोलो नबी रोए, सफिया रोई, बोलो सफिया रोई। और अब हमारे नबी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, इसलिए कि सबको सवाल है कि हमजा का जनाजा कैसे उठेगा। तो मेरे दोस्तों हमारे नबी जब गए, आंखों में हाथ उठे, साहबा को कहा मेरे चचा के बदन के टुकड़े को जमा करो, सब लोग जमा करो। सारे बदन के टुकड़े को जमा किया गया, कपड़े में रखा गया। मेरे दोस्तों लाश ऐसी होती है, ये कपड़े में ऐसा रखा गया और ऊपर से गांठ बांधी गई। मेरे दोस्तों एक बिस्तर की तरह बना दिया गया, ऊपर से गांठ बांधी गई। अल्लाह के रसूल ने अपने कंधे पर रखा। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल ने अपने चचा के लाश को कंधे पर रखा। अब पहाड़ से उतर रहे, रोने की आवाज आ रही। अल्लाह के रसूल पूछ रहे कौन रोता, कौन रोता। साहबा कहते हम नहीं, उहद पहाड़ में से रोने की आवाज आ रही है। ये पहाड़ जो है ना, पहाड़ वो रोता है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे पर हजरत हमजा का जनाजा था, हमारे नबी ने यूं जमीन पर रखा और कहा पहाड़ तू क्यों रोता। पहाड़ के अंदर से आवाज आई, ये 18 किलोमीटर पर फैला हुआ उहद पहाड़, उसके अंदर से आवाज आई, अल्लाह के रसूल हमजा को ले मत जाओ, हमजा को लेकर मत जाओ, हमजा को यही दफन कर दो, कयामत तक आपके उम्मती हमजा को देखने आएंगे। बहाने बहाने मेरा भी दीदार हो जाएगा, बहाने बहाने मेरा भी दीदार हो जाएगा। और पहाड़ के अंदर से क्या आवाज आई, पहाड़ के अंदर से आवाज आई, हमको हमजा से मोहब्बत है, हमको हमजा से मोहब्बत है। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए और हमारे नबी ने जुमला कहा, हादा जबल उहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, हादा जबल मिन जिबालिल जन्ना। हमारे नबी ने फरमाया ये उहद पहाड़ ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। और हमारे नबी ने फरमाया कयामत में सारे पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर उहद पहाड़ को अल्लाह जन्नत में उठा लेगा। तो उहद पहाड़ कहां पर जाएगा। लेकिन सवाल, सुई यहां पे आके अटकती है कि हजरत हमजा को मारा किसने। सवाल यहां पर है कि ये सब कुछ हुआ, अरे ये सब कुछ हुआ, उहद पहाड़ रोया, बोलो उहद पहाड़ रोया, सारे सहाबा रोए, हमारे नबी सारों कतार
ہوئے. ارے وہ بہن نے کیسے ہچکے بھر بھر کے روئی ہوگی, وہ بہن نے اپنے بھائی کو کیسے دیکھا ہوگا, وہ بہن کو رات کو نیند کیسے آئی ہوگی, وہ بہن نے کھانا کیسے کھایا ہوگا, وہ صفیہ نے پانی کیسے پیا ہوگا. ارے حضرت حمزہ کے کلیجے کو کیسے چبایا گیا ہوگا, حضرت حمزہ کی کھوپڑی مبارک میں شراب کو کیسے بھرا گیا ہوگا, حضرت حمزہ کی آنکھوں کو کیسے پھوڑا گیا ہوگا. یہ سب سوال کیا کس نے, سوئی کہاں پر اٹکتی ہے. معلوم ہوتا ایک کالا کلوٹا آدمی ہے جس کا نام وحشی ہے, اس نے پیسے لے کر حمزہ کو قتل کیا ہے. کیا لے کر, کیا نام ہے اس کا, وحشی. کالا کلوٹا آدمی ہے, وحشی نام ہے. سنو میرے دوستوں, مرنے والا مر جاتا ہے لیکن بہت سے کے دلوں میں ایک عجیب چیز چھوڑ کے چلا جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ ہاں میرے دوستوں, جن کے قریب مر گئے نا, سوچو میرے دوستوں, اسی لیے کہتے ہیں جب کوئی مرتا ہے نا روتے سبے. تو میرے دوستوں, حضرت حمزہ شہید ہو گئے. بتاؤ ہمارے نبی کو دل میں افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا, ہمارے نبی کا دل میں وہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہ کرنے والا کون؟ ایک کالا کلوٹ آدمی ہے جس کا نام کیا ہے میرے دوستوں. اب سننا, ایک زمانہ, میں آخری بات پہ آ رہا ہوں, ایک زمانہ گزر گیا. بولو ایک زمانہ. اللہ کے رسول مدینے پاک میں ایک قافلے میں, بولو اللہ کے رسول ایک جماعت کے ساتھ ہے پورے قافلے میں. اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ ہم لوگ یہاں پر ہے, یہ پہاڑ ہے اور پہاڑ کے پیچھے وہ بیٹھا ہے. کون بیٹھا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے, اکیلا ہے, اکیلا. اللہ کے رسول پوری جماعت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی یہ پہاڑ ہے, پہاڑ کے پیچھے وہ بیٹھا ہے. کون بیٹھا ہے؟ وحشی بیٹھا ہے جس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے. بھائی ہمارے نبی کے تو چچا تھے نا, ہمارے نبی کو معلوم ہے میرے چچا کا قاتل بیٹھا ہے. ارے ہمارے نبی چاہتے نا ایک اشارہ کر کے لے جاؤ, تلوار لے جاؤ اور جاؤ پہاڑ کے پیچھے جاؤ, اکیلا ہے. میرے چچا کے بدن کے 11 ٹکڑے کیے تھے, اس سے 22 ٹکڑے کر کے میرے پاس لاؤ. کر سکتے تھے ایسا؟ بولو ہمارے نبی کر سکتے تھے. ہمارے نبی نے کیا کیا, کسی کو نہیں بلایا. اسے کہ معلوم ہے سب غصے میں, ابھی تک سب کے دلوں میں غصہ. ہمارے نبی نے حضرت بلال کو بلایا. کیا وقت ہوگا میرے دوستوں, اللہ کا امتحان ہوگا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. ہمارے نبی نے کہا بلال یہ پہاڑ کے اوپر سے جاؤ, وحشی بیٹھا ہے, وحشی بیٹھا ہے, اسے کہو کلمہ پڑھ لے, اللہ تجھے جنت نصیب کر دے گا. کلمہ پڑھ لے, اللہ تجھے. کون کہہ رہے ہمارے, اور چپکے سے کہہ رہے, کس کو کہہ رہے؟ حضرت بلال بھی جا رہے. اب حضرت بلال جیسے گئے پہاڑ پہ سے اترے, وحشی نے دیکھا, وحشی سمجھ گیا اکیلا بلال نہیں ہے, ان کے ساتھ تو پوری جماعت ہوگی. وہ وحشی بھاگنے لگا. حضرت بلال اس کے پیچھے بھاگے اور حضرت بلال نے کیا کہا, اے اللہ کے بندے ٹھہر جا, مارنے نہیں آیا ہوں, میرے محمد نے کلمہ پڑھانے کے لیے بھیجا ہے. وحشی ٹھہر گیا, کہا کہ محمد نے مجھے کلمہ پڑھانے بھیجا. حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا کہا معلوم؟ حضرت بلال نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا نا آج تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. حضرت بلال کہہ رہے میرے بس میں ہوتا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا, لیکن میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا مارنا نہیں, کلمہ پڑھا کے مجھے خبر دے دینا, کلمہ پڑھا کے مجھے. اب سنتے جانا. وحشی کھڑا ہے, بولو وحشی. سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے سننے جیسی بات ہے. وحشی کیا کہتا ہے, جا کے محمد کو کہہ دو میں شرک کرنے والا, میں زنا کرنے والا, میں قتل کرنے والا, اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو 3 کام کرتا ہوگا وہ جہنمی ہے, تو میرے کو کلمہ پڑھا کے کیا فائدہ؟ نہیں سمجھے آپ بات, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ وحشی کہتا ہے جا کے محمد کو کہہ دو میں شرک کرنے والا, میں زنا کرنے والا اور میں قتل کرنے والا, اور قتل بھی میں نے محمد کے چچا کو کیا اور پیسے لے کر قتل کیا, میں نے زنا کیا, ارے میں نے کفر کیا, شرک کیا, اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو یہ 3 کام کرے گا وہ جہنمی ہے, تو کلمہ پڑھا کے فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور قرآن میں لکھا ہے, بولو ساتھ میں بولو, قرآن میں آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ. قرآن میں 19ویں پارے میں, کون سے پارے میں؟ 19ویں پارے میں لکھا ہے جو 3 گناہ کرے گا, شرک, بولتے جاؤ, نمبر 1 شرک, نمبر 2 قتل, نمبر 3 زنا, اللہ کہتا جہنمی.
آدمی. اللہ کیا کہتا؟ دیکھو قرآن میں 19 پارے میں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. دو گناہ. ولا يزنون. آگے کیا؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، اللہ کہتے عذاب کو ڈبل کر دوں گا اور ہمیشہ جہنم میں ذلیل کر دوں گا. وہ واشی کہتا تمہارا قرآن کہتا ہے شرک، قتل، زنا اور میں نے ان تینوں گناہ کیے. جاؤ محمد کو کہہ دو میرے کو کلمہ پڑھا کے کوئی فائدہ نہیں، میں تو ویسے بھی جہنمی ہوں، ویسے بھی. چلو حضرت بلال جا رہے. اچھا بتاؤ اب ہمارے نبی کو جب یہ بات ملے تو غصہ آگے کے لیے آتے ہیں؟ ارے بولو کہ ہم نے تو کلمے کے لیے بھیجا، وہ ہم کو الٹا کہتا ہے. لیکن حضرت بلال آ کر کہتے اللہ کے رسول وہ کہتا ہے کہ شرک میں نے کیا، زنا میں نے کیا، قتل میں نے کیا تو میں تو جہنمی ہوں. میرے دوستو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا بلال تیرے آنے میں دیر ہوئی ہے مگر اللہ نے ایک آیت اتاری ہے اس میں دیر نہیں ہوئی ہے. اللہ نے کہا ہے جاؤ وحشی کو کہہ دو قتل کیا، زنا کیا، شرک کیا، جاؤ اس کو کہہ دو 3 کام اور کر لے، ایمان لے آ، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، ہم تیرے گناہ کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالیں گے. اللہ کیا کہتا ہم تیرے گناہ کو بھی کتنے کام کر لے؟ ایمان لے آ، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، نماز پڑھ لے، تیرے جتنے گناہ ہیں ہم نیکیوں میں بدل ڈالیں گے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ بھی 19 پارے میں. کون سے پارے میں؟ 19 پارے میں. یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب بلال کو پھر بھیجو، جا کر واشی کو کہہ دے ایمان لے کر آ، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، ہم تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. بولو حضرت بلال پھر جا رہے. بولو حضرت بلال. اور واشی وہیں کھڑے گئے نہیں ہے. ارے بولو واشی وہیں. تو حضرت بلال جا کر پوچھتے تو بھاگا نہیں، تو نے ایسا خطرناک جواب دیا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ نبی آرڈر دیں گے قتل کر ڈالو، ٹکڑے کر ڈالو. تو واشی کیا کہتا ہے بلال تیرے اندر رحم نہیں ہوگا لیکن اللہ اور مصطفیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں. بتا کیا جواب آیا؟ حضرت بلال نے کہا جواب یہ آیا ہے ایمان قبول کر لے، توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو. واشی نے کیا جواب دیا؟ کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ میں ایمان لاؤں گا. چلو نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ توبہ. کہا توبہ بھی کروں گا لیکن کہا اچھے عمل کرنا وہ میرے سے نہیں ہوں گے تو، اور اگر کروں گا اور اوپر والا قبول نہیں کیا تو میرا تو وہی جہنمی. تو کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا؟ اچھے عمل نہیں ہوں گے یا اگر ہوں گے اوپر والا قبول نہیں کرے گا وہ فائدہ کیا؟ حضرت بلال واپس آئے، آ کر ہمارے نبی سے کہا وہ ایسا جواب دیتا. ہمارے نبی نے مسکرا کر، آنکھوں میں آنسو بھی ہے، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، کہا جاؤ اللہ رحمان کہتا واشی کو کہہ دو اللہ سب معاف کر دے گا. عمل میں کوتاہی ہوگی اللہ معاف کر دے گا، اللہ سب معاف کر دے گا، صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا. کس کو معاف نہیں کرے گا؟ آیت کریمہ 5ویں پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ 5ویں پارے میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بلال کو کہہ دو ذرا وحشی کو جا کر کہہ دے اللہ سب معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. حضرت بلال پھر پہاڑ سے گئے. کس سے ملاقات ہوئی؟ اور جا کر کہا اللہ سب معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. تو واشی نے کہا وہ آیت پڑھو. حضرت بلال نے آیت پڑھی تو واشی نے کہا اس آیت میں لکھا لمن یشا، یعنی اللہ جس کو چاہے گا، اگر اللہ میرے کو نہیں چاہا تو. یعنی آپ سوچو ایک سوال جواب سوچو. واشی کہتا جاؤ محمد کو کہو لمن یشا،
اللہ کہتا جس کو چاہوں گا معاف کروں گا. اگر اللہ نے میرے کو نہیں چاہا, اور ویسے بھی میں نے تو حمزہ کو قتل کیا, اللہ نے میرے کو نہیں چاہا تو کیا ہوگا؟ حضرت بلال نے جب جملہ کہا, تیرے جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا. یہ کہہ کر حضرت بلال واپس آئے تو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جاؤ اس کو کہہ دو اللہ یہ نہیں کہتا کہ جس کو چاہوں گا, اللہ کہتا ہر ایک گنہگار کو جو توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا, ہر گنہگار کو جو توبہ کرے گا معاف کر دوں گا. 24 پارے کی آیت, بولو کون سی آیت آئی؟ 24 پارے کی, پہلے 19 پارے کی آیت, پھر 19 پارے کی آیت, پھر 5 پارے کی آیت, ابھی 24 پارے کی آیت آئی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو قیامت تک کے گنہگاروں کو, اعلان کر دو صرف وحشی کو نہیں, قیامت تک کے گنہگاروں کو اعلان کر دو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا, تم روتے جانا, مانگتے جانا, اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. اب چلے حضرت بلال چلے, کن کے پاس گئے؟ وحشی. جب جا کر یہ کہا, اب میں کہتا ہوں وحشی نہیں, اب حضرت وحشی. کیا کہو گے بولو؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. کلمہ پڑھا, لیکن کیسے کلمہ پڑھا معلوم؟ بلال کو کہا لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ, لاؤ ہاتھ لاؤ. بلال نے اپنا ہاتھ دیا, بلال کا ہاتھ بھی تو کتنا پیارا ہاتھ ہوگا, ہاتھ دیا. وحشی نے اپنا ہاتھ رکھا اور کیا کہا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا خدا اتنا رحمان ہے. میں ضد کرتا گیا, وہ میری ضد کو پورا کرتا گیا. میں نام کہتا گیا, وہ مجھے ہاں کہلواتا گیا. حضرت بلال نے کہا چلو میرے نبی کے پاس چلو. حضرت وحشی نے کہا میں محمد کو چہرہ نہیں بتا سکتا, میں محمد کو چہرہ نہیں بتا, اور اگر میں نے چہرہ بتایا ان کو چچا یاد آ گئے. ایک بار نفرت سے دیکھیں گے خدا مجھے جہنمی بنا دے گا, ایک بار نفرت سے دیکھیں گے خدا جہنمی بنا دے گا. میرا خدا رحمان ہے, میرا خدا رحیم اور کریم ہے. میں ضد کرتا گیا, وہ مجھے معاف کرتا گیا. میرے دوستوں کچھ دن گزرے ہیں, یہی وحشی جنگلوں میں رہ کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے دوستوں جو حضرت حمزہ کے بدن کے 11 ٹکڑے کا تماشا کرنے والے, وہ جب اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ نے شعبان کی رات ہم کو بھی تو دی ہے. ارے بولو دی کہ نہیں دی ہے؟ یہ شعبان مہینہ معافی کا مہینہ ہے. شب برات, رات کا نام کیا ہے؟ برات. برات کے معنی آتے معافی کا اعلان. یعنی یہ جو رات آئے گی نا 5 جولائی کو جو رات آئے گی, اللہ پہلے آسمان پر آئے گا, اللہ پہلے آسمان پر آئے گا اور اللہ پوچھے گا ہے کوئی معافی مانگنے والا, آج میں اس کو معاف کر دوں. ہے کوئی روزی مانگنے والا, میں اسے روزی دے دوں. ہے کوئی پریشان, مجھ سے مانگ کر تو دیکھ, تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستوں آج چیتاری والوں یا نیترنگ والوں یا نوا گام والوں یا قرب و جیوار جہاں سے آئے ہو, آج سب لوگ ایک پکا ارادہ کرو, آج اٹھیں گے اس کو راضی کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں گناہ ہوئے ہیں, بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ گناہ ہوئے, بہت گناہ ہوئے میرے دوستوں. آنکھوں کا گناہ ہوا, بولو ہوا کہ نہیں؟ بولتے جا. آنکھوں کا گناہ ہوا, کان کا گناہ ہوا, زبان کا گناہ ہوا, چہرے کا گناہ ہوا, ہاتھ کا, ارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کا ناخن, ہمارا بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے. ہم نے زمین کو گناہ سے بھر دیا ہے, لیکن اللہ کہتا میرا بندہ زمین بھر کے گناہ لے کر آ, مگر میرے ڈر کا آنسو بھی لے کر آ, میں آسمان بھر کے مغفرت لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا. اس لیے میرے پیارے دوستوں آج میں اسی لیے جیتانی پہنچا. سعید بھائی نے تو دعوت بہت پہلے دی تھی, میں نے سعید بھائی کو کہا تھا کہ نہیں شعبان مہینے میں آؤں گا. جیتانی والوں مجھے تم سے پیار ہے, تم کو مجھ سے پیار ہے. ہمارے پیار کا یہ تقاضا نہیں کہ آپ میری تعریف کرو میں آپ کی تعریف کروں. ہمارے پیار اور محبت کا مطلب ہے کہ ہم سب مل کے آج اوپر والے کو راضی کر لے گے, اور ارادہ کرو اب گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو اگر اب تک آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریے, بیل آئیکن دبائیے اور جڑے رہیے اس میرے چینل سے.